یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سیٹ انٹرٹینمنٹ اور آر کے ایس پروڈکشن کے اشتراک سے پیش کی جانے والی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں وقت ہوا چاہتا ہے تقریری مقابلے روشن پاکستان کا، جس میں منصف کے فرائض انجام دے رہے ہیں حسن مرزا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حسن بھائی؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سلامت رکھے۔ آپ کی اجازت ہو تو مقابلہ شروع کروایا جی جائے؟ بالکل جی ٹھیک ہے۔ آج کے جو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں میں چاہوں گا کہ اپنا تعارف کروائیں۔ میرا نام محمد انزر شکیل ہے، میں تجوید القرآن سے ہوں۔ دوبارہ سے تعارف کروائیے گا۔ میرا نام محمد انزر شکیل ہے، میں جامعہ تجوید القرآن سے ہوں۔ ٹھیک ہے، آج کا موضوع کیا ہے آپ کا؟ کبھی پرچم پہ لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں۔ شروع کیجیے گا۔ ستمبر 1965 کی تپتی ہوئی دوپہر ہے، بیاربی نہر کا کنارہ دشمن کی آگ اور بارود سے دہک رہا ہے، مگر ایک قامت زیبا ایسی ہے جو چٹان بن کر کھڑی ہے۔ میجر عزیز بھٹی، جن کی آنکھوں میں کئی راتوں کا جاگنا لہو بن کر اتر آیا ہے، دوربین آنکھوں سے لگائے دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اچانک ٹینک کا ایک گولہ فضا کو چیرتا ہوا آتا ہے اور ان کے سینے سے ٹکراتا ہے، مگر وہ گرتے نہیں بلکہ تاریخ کے ماتھے پر یہ لکھ کر امر ہو جاتے ہیں کہ وطن کے دفاع کے لیے سینہ تاننا کسے کہتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک غازی پرچم پر لپٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور شہادت کا رتبہ پا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں ہر موڑ پر وہ لہو ملے گا جس نے وطن کی اس بنیادوں کو سینچا ہے۔ صدر علی وقار راشد منہاس، جس نے غداری پر شہادت کو ترجیح دی اور اپنے طیارے کا رخ زمین کی طرف موڑ کر وفا کی نئی داستان رقم کی۔ اعتزاز حسن، اسکول کی دہلیز پر موت کو گلے لگا کر سینکڑوں ہم جماعتوں کی زندگی بچانے والا وہ کمسن شہید، جس نے بہادری کی نئی لغت لکھی۔ یا پھر کراچی کے وہ غیرت مند شہری جو ڈکیتوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے سینہ تان کر گمنام شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ وطن کی دفاع کے لیے یا تو ہم غازی ہوں گے یا شہادت کا رتبہ پا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانثار چلے آتے ہیں۔ ہم سے واقف ہے یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ ہم سے جو ٹکراتا ہے پاش پاش ہو جاتا ہے، ہم سے جو ٹکراتا ہے پاش پاش ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، زبردست، کیا بات ہے۔ یہ تو حنزلہ شکیل چلیں گے دوسرے امیدوار کی جانب۔ آپ کا نام ہے نور الایمان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تعارف کروائیے گا۔ میرا نام نور الایمان ہے اور میں NAD یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی شروع کیجیے گا۔ محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں، تر و تازہ گلابوں کو تمہارے نام کرتی ہوں، کہا مانے عقیدت سے وطن کی چوم کر مٹی، میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتی ہوں۔ 7 اور 8 مئی کی درمیانی رات، اندھیرا پھیل چکا ہے، اچانک فضا میں میزائلوں اور طیاروں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ایک بار پھر دشمن نے بزدلی کا ثبوت دیا ہے اور دشمن میڈیا کراچی پر قبضے جیسی بے بنیاد خبریں پھیلا رہا ہے۔ ماحول میں عجیب بے چینی ہے، بزرگ پریشان ہیں اور نوجوان حیرت سے آسمان کو تکتے ہیں۔ شہر گریہ میں نا امیدی کی لہر اٹھتی ہے، مگر حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا۔ 10 مئی وقت فجر کان نہم بنیانم مرصوص کی صدا بلند ہوئی اور نعرہ تکبیر کے ساتھ بھارت کے غرور رافیل کو خاک میں ملا دیا گیا۔ شہادت کے متوالوں نے دشمن کی 26 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر سندور کو چتا کے حوالے کیا۔ ایک کامیاب سائبر آپریشن سے ہم نے دور جدید کے جنگی میدان میں بھی فتح کا پرچم لہرا کر دشمن کو یہ باور کروایا کہ یہ تو نے کس قوم
کو للکارا ہے. یہاں خون کی ندیاں تو بہہ جائیں گی مگر تمہارے ناپاک قدم اس پاک سر زمین پر نہیں پڑنے دیں گے, کیونکہ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں, کبھی ہم غازی ہوتے ہیں. ہم نے ہر دور میں دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا ہے. 1965 میں غیر اعلانیہ حملے پر میں دشمن کے گولے اپنے سینے پر کھا کر وطن کو پامالی سے بچاتا ہوں. میں میجر عزیز بھٹی ہوں. میں دشمن کے 5 طیارے گرا کر وطن کو پامالی سے بچاتا ہوں. میں MM عالم ہوں. 1971 میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میں اپنا جہاز خود گرا کر وطن کو پامالی سے بچاتا ہوں. میں راشد منہاس ہوں. 1999 میں زخموں سے چور جسم کو سیسا پلائی دیوار بنا کر میں وطن کو پامالی سے بچاتا ہوں. میں حوالدار لالک جان ہوں اور میں سپاہی مقبول حسین بھی ہوں کہ میرے ناخن پلاس سے کھینچے گئے, میری زبان کاٹ دی گئی. مجھے پاکستان مرد آباد کہنے کا حکم دیا گیا مگر میں اپنی کٹی زبان کے بہتے لہو سے دیوار زندہ پر لکھ آیا ہوں پاکستان زندہ باد, کیونکہ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں, کبھی ہم غازی ہوتے ہیں. عالمی طاقتوں کے دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کر کے, ضرب عضب اور رد الفساد سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے اور حالیہ آپریشن غصب للحق سے ہر دشمن کو یہ باور کروایا کہ نہ ڈراؤ مجھے موت سے. میرے رب نے مجھے اسی وطن کی مٹی سے تخلیق کیا ہے اور جب میرا یہ تن وطن کی خاطر قربان ہو جائے گا, یہ دھرتی مجھے اپنے سینے میں چھپا لے گی, تب میری زندگی کا مقصد پورا ہوگا کہ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں, کبھی ہم غازی ہوتے ہیں. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو, ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. شکریہ. ماشاءاللہ زبردست. یہ تھی نور الایمان. حسن بھائی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ٹائم شاید اوور ہو گیا تھا؟ اچھا میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں نے ٹائم نہیں دیکھا تھا. اگر آپ نے نوٹ کیا ہے تو آپ بالکل میں نوٹ کر رہا ہوں, دیکھ لیے گا. ٹھیک ہے چلتے ہیں تیسرے پارٹیسپیٹ کی جانب. سفیان تعارف کروائیے گا. میرا تعلق جامعہ تجوید القرآن سے ہے. ماشاءاللہ شروع کیجئے گا. ذرا تصور کیجئے صدر علی وقار, ریت اور بارود کی آمیزش سے اٹا ہوا ایک شکستہ مکان جہاں زندگی اور موت کے مابین آخری مکالمہ جاری ہے. ایک شکستہ صوفہ جو اب تخت شاہی سے زیادہ معتبر ہو چکا ہے اور اس پر براجمان وہ پیکر استقامت جس کا ایک بازو کٹ کر خاک وطن کا رزق بن چکا ہے, مگر دوسرے ہاتھ میں تھامی لکڑی جو ٹیکنالوجی کے غروب پر آخری ضرب تھی. وہ منظر جس میں یحییٰ سنوار نے شہادت کے حالے میں بیٹھ کر غنیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ہم ٹوٹ تو سکتے ہیں مگر جھکنا ہماری لغت میں نہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں مٹی معجزہ بنتی ہے مگر اور ایک غازی مقدس پرچم میں لپٹ کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے. صدر ذی وقار, کبھی پرچم میں لپٹے ہیں کبھی ہم غازی ہوتے ہیں. یہ محض ایک جذباتی نعرہ نہیں بلکہ یہ ارتقاء انسانی کا وہ نقطۂ عروج ہے جہاں مادیت پرستی کے تمام بت پاش ہو جاتے ہیں. کہ عرض فلسطین کی تنابیں آج اسماعیل ہنیہ کی فکری بلندی اور ابو عبیدہ کی سائقہ صفت الالقار سے بندھی ہوئی ہے. سائقہ صفت الالقار سے بندھی ہوئی ہے اور یہ وہ مردان حر ہے جنہوں نے قفس کی سلاخوں کو زیور اور بارود کی بو کو مشک و عنبر جانا کہ ثبوت دیں گے وفا کا یوں ہر اشتباہ ہے غلط, ملا کر خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ ہے غلط, برب پہ کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے. اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط, اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط. شکریہ. ماشاءاللہ زبردست. آج کے 3 پارٹیسپیٹ تقریر کر چکے ہیں. چلتے ہیں آخری پارٹیسپیٹ کی جانب جن کا نام ہے محمد تقی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تعارف کروائیے گا. میرا نام محمد تقی ہے اور تعلق جامعہ الرشید سے. ٹھیک ہے. اچھا شروع کرنے سے قبل حسن بھائی, اشرف بھائی, ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں پہلے دن سے,
اچھا اگر کوئی بچہ جو ہے تقریر بہت زبردست کر رہا ہو, کہیں پہ بھی کوئی فمبل نہ آ رہا ہو اور لگ رہا ہو دوسرے پارٹیسپیٹ کو کہ وہ جیت جائے گا, تو تاثرات دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں جب دونوں کھڑے ہوتے ہیں نا ان کے علاوہ تین یوں خطرناک آنکھیں باہر آ رہی یوں, جہاں فمبل آیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے یوں, ایسا ہو رہا ہے یہاں پر. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. نہیں اسپرٹ یہ جو ہے یہ خوشی باہر آ جاتی ہے, کوئی فمبل کرے دوسرے کی خوشی باہر آ جاتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں چلیں چلتے ہیں, یہ تو خیر مذاق کی بات تھی. چلتے ہیں آخری پارٹیسپیٹ محمد تقی. تقی تم بہت مسکرا رہے ہو. مسکرانا سنت ہے اس لیے ارے مسکرا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات, بڑے زبردست. جیو شروع کیجئے. دھرتی ماں کو اپنا آخری حوالہ, جان لینے کے بعد اس کی عزت و آبرو کے لیے رگوں میں بہتے لہو کے آخری قطرے تک کو نچھاور کر دینا معمولی سی بات ہوتی ہے صدر عالی وقار, کیونکہ جس دھرتی کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ کے تناور ستون پر رکھی گئی ہو وہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر مکمل ہو بھی کیسے سکتی ہے. سو یہی وجہ ہے کہ 7 مئی کی شب تاریخ میں ہندو بنیے نے معصوم عوام پر میزائل برسانے کی ناکام کوشش کی تو نگار وطن کی سلامتی کی خاطر وعدہ وفا کرتے ہمارے جانباز سیسا پلائی دیوار بنے دکھائی دیے, اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ادھم پور تا پٹھان کوٹ فتح 1 کے میزائل اور فتح 1 کی پرواز کے درمیان, فتح 1 کی میزائل کے درمیان یہ ثابت ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ رافیل طیارے مار گرانے سے لے کر کامیاب آپریشنز لانچ کرنے تلک کبھی ہم پرچم میں لپٹتے ہیں تو کبھی ہم غازی ہوتے ہیں, کبھی ہم میجر اسحاق کی صورت جامع شہادت نوش کر کے سبز ہلالی پرچم کو زیب تن کیے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں, تو کبھی میدان عمل میں سرخرو ہو کر لوٹتے ہیں, تو کبھی رب کے حضور پیش ہوتے ہیں کہ تجھ پہ جو سنگ اٹھے ہم نے دل پہ لیے, تجھ تلک کہ تجھ پہ جو سنگ اٹھے ہم نے دل پہ لیے, تجھ تلک ایک کنکر نہ جانے دیا. بہت شکریہ. ماشاءاللہ, اس کو کہتے ہیں سمارٹ بوائے. تھوڑا کیا کہیں گے حسن مرزا صاحب. اچھا یہ تقریر یہیں ختم تھی یا اچانک سے کی ہے؟ اچانک سے کی ہے. اچھا ٹھیک, رہ گیا موضوع پورا. ٹھیک, اچھا کوئی میں مسئلہ ایک نہیں, بات دیکھیں یہ چالاکی ہے اور یہ ہونی چاہیے. اس سے اچھا کہ بندہ فمبل کرے یا اٹکے, وہاں آپ ختم کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا میں راؤ صاحب ابھی جتنی بھی تقریریں میں سنتا ہوں تو ہمارے 2 ہیرو نظر آتے ہیں. جی بالکل, میجر عزیز بھٹی صاحب اور ہمارے کراچی کے کیپٹن صاحب. میجر طفیل اور دوسرے جو ہمارے جو ہیرو ہیں وہ لوگ ان کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جب ذکر ہو رہا ہو تو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں ہر تقریر میں میجر عزیز بھٹی صاحب کا ہوگا ذکر, ٹھیک ہے ان کا. اچھا پھر انہوں نے ایک مسٹیک کیا کی ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا کہ ان کو گولا لگا. اس سے پہلے انہوں نے کیا کارنامہ دیا, باقی سب کارنامے بتائے انہوں نے. تو اسٹارٹ میں جو پہلا جو مجھے فیل ہوا نا کہ تھوڑا سا اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا ایسا کارنامہ کیا تھا. بالکل شہید تو ہوئے وہ, تو بس ٹھیک ہے, بچوں کی اپنی ترتیب ہے. صحیح فرما رہے ہیں. حسن مرزا صاحب, کہاں انہوں نے سحر کو سحر بولا, تہذیب کو تہذیب بولا, اور کیا تھا, قلعہ کو قلعہ بولا. اچھا میں ایس بھائی کی بات کو آگے کنٹینیو کروں گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو شہداء ہیں جن کو نشان حیدر ملا ہے, جی ہاں ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ تعداد میں, میرے حساب سے 14 شہداء ایسے ہیں جن کو نشان حیدر اب تک مل چکا ہے, ٹھیک ہے. اب میجر عزیز بھٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسری یا تیسری کتاب کے اندر سندھ ٹیکسٹ بورڈ کے اندر ان کا الگ سے ایک چیپٹر ہے, ورنہ حوردار لالک جان ہیں اور دیگر بہت بڑے بڑے نام پاکستان کی تاریخ کے اندر موجود ہیں. آپ کو ذکر کرنا چاہیے, یہی آپ کے کانٹینٹ کی خاصیت ہوتی ہے. ہم پہلے مقرر کی بات کرتے ہیں جنہوں نے محمد حنظلہ شکیل, انہوں نے اشعار جو پڑھے اپنی تقریر کے اندر, وہ ایمان نے بھی کوٹ کیے یا شاید ایک اور مقرر نے کوٹ کیے تھے. تیرے بیٹے تیرے جہباز چلے آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس مصرے کو غلط پڑھا, ٹھیک ہے. اور نور الایمان کی بات کریں تو نور الایمان نے بہت ہائی پچ سے تقریر کا آغاز کیا. اتنی ہائی پچ کے اوپر تقریر کا جو ہے سٹارٹ اپ نہیں لیتے ہم لوگ زیادہ تر. اور کانٹینٹ کے حوالے سے کہوں گا کہ کانٹینٹ ان کا بہت اچھا تھا, بس تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا سمجھنے میں کہ غازی بول رہی ہیں یا غازی بول رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ مجھے تھوڑا سا ہوا. اور ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے
کہ لفظ زبان اور زبان ان دونوں کے اندر بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, زبان وہ آلہ ہے جو ہمارے جو منہ کے اندر موجود ہے جس سے ہم تکلم کرتے ہیں, یعنی آلہ تکلم کہہ لیں تو وہ زبان ہے. لیکن جب ہم لفظ زبان کہتے ہیں تو زبان ادائیگی, بیان یا کسی رسماتی لینگویج کو کہا جاتا ہے. تو یہ زبان اور زبان کا فرق ہے. تو جب بھی آپ ورڈ کو یوز کریں تو اس کے احاطے میں یوز کریں کہ آپ زبان یوز کر رہے ہیں, کیونکہ کٹی ہوئی زبان ہوگی, زبان نہیں ہوگی. کیا بات ہے, کیا آج ایک نئی چیز اور سیکھ لی. اور ہمارے جو تیسرے مقرر تھے سفیان, ان کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا, ان کو ہم نے موقع دیا دوبارہ, اور امید کی تھی کہ اس بار فمبل سے بچ کر آئیں گے, لیکن اس بار دوبارہ سے ان کو فمبلوں نے آ کر گھیر لیا. تقی ایک بہت اچھے مقرر ہیں, لیکن تقی آج میرے خیال سے کوارٹر فائنل کے لیے تیار نہیں تھے, اور اچانک تقریر ان کی ختم ہو گئی. تو ظاہر سی بات ہے جتنے وقت آپ نے لیا اس کے حساب سے آپ کی مارکنگ ہوئی ہے. اور امید تو یہ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ آج میں 2 مقررین کو آگے بھیجتا, لیکن آج کی کوالیفائی ہونے والے ایک ہی مقرر ہیں جو آگے کوالیفائی ہو رہے ہیں. ان کا نام ہے نور الایمان. ماشاءاللہ, زبردست, کیا تالیاں بجائیے, بہت ساری تالیاں نور الایمان کے لیے. ماشاءاللہ آپ سیمی فائنل میں جا چکی ہیں, اور دیکھتے ہیں سیمی فائنل سے فائنل میں جاتی ہیں یا نہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے,